ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ. مریم صاحبہ, اے ویری ہیپننگ ڈے اینڈ لاٹس آف انفارمیشن دیٹ وی وانٹ آؤٹ آف یو. یہ بتائیے کہ جو سارا پچھلے 2-3 دن گزرے, عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا, اس کے بعد کیس چلا, جو بھی سارا ہوا وہ ہم سب کے سامنے, حکومت نے اچیو کیا کیا؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا وے وی سی اٹ, وہ ایک بڑے ہیرو بن کے باہر نکل آئے ہیں. میڈیا میں بہت زیادہ ان کی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ ان کی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب ان کو ویلکم کر رہے ہیں. واٹ ہیو یو اچیوڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Maria. First of all, I think this is my first interview with you. Maria, گورنمنٹ نے عمران خان کا اریسٹ پلان کیا تھا جیسے عمران خان اپوزیشن کا اریسٹ پلان کرتے تھے. پراپر منصوبہ بندی کے تحت آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب پریس ٹاک کرتے تھے کہ آج یہ وکٹ گرے گی, کل یہ وکٹ گرے گی, اور اس کے بعد پراپر پلاننگ ہوتی تھی اور وہ وکٹ گرتی تھی. رانا ثناء اللہ کی انہوں نے کہا, نیمز, شہباز صاحب صاف پانی میں گئے, آشیانہ میں گرفتار عدالت سے ہوئے تھے, اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی موٹر وے کے اوپر بغیر وارنٹ کے اریسٹڈ. رانا ثناء اللہ 15 کلو ہیروئن, سعد رفیق, خواجہ آصف, سلمان رفیق, مفتاح اسماعیل, از اے لانگ لسٹ. حنیف عباسی صاحب کمرے کے عدالت کے احاطے سے گرفتار ہوئے, پیشی پہ گئے تھے. عرفان صدیقی صاحب گھر کے کرائے کے مدعے اس میں گرفتار ہو گئے. تو نہ ہم نے کوئی یہ پلاننگ کی ہے. اگر ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی تو ہم 14 مہینے انتظار کر کے عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ کرتے. اگر ہم لوگوں نے کوئی اچیو کر کے عمران خان صاحب کو کچھ اچیو کرنے کے لیے اریسٹ کرنا ہوتا تو وی وونٹ ہیو ویٹڈ فار 14 months. نیب نے ایک کیس کے اندر جو کہ 60 ارب روپے کا کیس ہے, 190 ملین کا کیس ہے پاؤنڈز کا, اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن کر کے کال اپ نوٹسز کے ساتھ عمران خان صاحب کو بھیجے اور کہا کہ آپ اپنا جواب دیں, جو کہ جواب دینا ہے انہوں نے بیکاز ہیز بین این آفس ہولڈر, اور یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور نیب نے انویسٹیگیشن کے دوران ان کو اریسٹ کیا. سو گورنمنٹ ہیز نتھنگ اور نیدر ہیز any objective to achieve by arresting عمران خان. یہ ایک نیب کا کیس ہے, نیب نے گرفتار کیا, نیب نے قانون کے مطابق فورس مانگی جو کہ دینی پڑتی ہے, نیب کے قانون کے اندر موجود ہے, اور وہ دے کر انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا. باقی آپ نے جو بات کی ہیرو بنایا, تو ہیرو ان کو چیف جسٹس صاحب نے بنایا کہ جس وقت ایک ملزم, پہلے تو یہ نیب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ کے لیگل قانونی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ایک بندہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق لافل اریسٹ تھا, پھر احتساب عدالت کے مطابق لافل اریسٹ تھا, جسمانی ریمانڈ پہ بندہ ہے, سپریم کورٹ طلب کریں کہ پیش کریں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ کہیں گڈ ٹو میٹ یو, گڈ ٹو سی یو, آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, اور اس کے بعد ان کو اپنی کسٹڈی میں دے دے, اور اس کسٹڈی میں دینے کے بعد وہ ان کو بیل دے دے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی تحریری فیصلہ تو نہیں آیا, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سارے کیسز میں بیل ہے, اور جو نئے کیسز ہیں اس میں بھی بیل ہے, پھر آپ اریسٹ بھی نہیں کر سکتے, حدود بھی اس کی ہے. تو یہ پھر اب نیب کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کیسز میں مطلوب ہیں. اتنا ہی خود مختار ہے جتنا پچھلی حکومت میں, اور جتنا آپ کی حکومت میں جو پہلے والی تھی. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ نیب کے ناخن جو ہے وہ تراشنے, پگڑیاں نہیں اچھال سکتا ہے. نیب واز پریٹی انڈر کنٹرول. دیکھیں, ہم نے آتے ہی وہ کام کیا. اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آبجیکٹیو ہوتا عمران خان صاحب سے, تو ہم 90 دن کا جو ریمانڈ تھا وہ ہم 15 دن کے اوپر نہ کرتے, جس کے سب سے پہلے اور بڑے بینیفیشری عمران خان صاحب خود ہیں. ہم یہ کبھی بھی کام نہ کرتے کیونکہ ہم نے تو نیب کو بھگت لیا تھا. اگر ہم وہ سیاسی جماعت ہوتے جس نے سیاسی انتقام لینا تھا, یا وہ جماعتیں ہوتے کیونکہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے, تو پھر ہم 90 دن کا ریمانڈ جو ہے نیب کا, جس میں کوئی بیل نہیں, 90 days کوئی بیل نہیں, ہم لوگ رہے 90 days. ماضی کے پچھتاوے بھی تو ہے نا, آپ نیب کو ختم بھی کرنا چاہتے تھے. آپ جب پچھلے اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے غلطی ہو گئی ہم سے. نہیں, ماریا پچھتاوا کوئی نہیں ہے, کیونکہ نیب نے جو ہمیں جس طرح سرخ رو کیا ہے, اریسٹ کیے بھونڈے الزامات پہ, جعلی کیسز کے اوپر, ہم جیل گئے, قانون کے آگے پیش ہوئے, عدالت میں پیش ہوئے, میرٹس کے اوپر بیل لی. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس کے لیڈر نواز شریف نے اپنے 40 سال کا حساب دیا, بیٹی کا حساب دیے, بچوں کا حساب دیے, بھائیوں کا حساب دیے, بھائیوں کے بچوں کا حساب دیے. 1 روپے کی پائی کی کرپشن نہیں نکال سکے نیب والے. اچھا مریم صاحب یہ بتائیے کہ چلیں آپ کہہ نہیں ہم نے نہیں کیا, یہ نیب نے کیا جو بھی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہوتا رہا اس ملک میں پچھلے 2 دن, سول انسٹالیشنز, ملٹری انسٹالیشنز,
مطلب لگ رہا تھا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے شاید نااہل ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. کیا یہ سوچی سمجھی جو ہے اسٹریٹجی تھی, میتھڈ ٹو دس میڈنس فار سم ادر؟ دیکھیں عمران خان کا جو رویہ ہے نا, وہ زمان پاک میں آپ نے دیکھا, ان کو اریسٹ کرنے گئے تو استقبال پیٹرول بم سے ہوا, سر پھاڑے گئے, گولے لیں. میں آ رہی ہوں, میں اس بات پہ ہی آ رہی ہوں. تو رویے کا تو ہمیں پتہ ہے, اور آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کمپلیٹ انڈورسمنٹ کر دی ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو یہی کچھ دوبارہ ہوگا. دیٹ مینس ہی پلانڈ اٹ, ہی از انڈورسنگ دیٹ. نو نو, واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از کہ دیکھیں انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ انسٹال کیے لوگ ایٹ ڈفرینٹ پلیسز. اٹ واز آل پلانڈ, جو کہ آپ نے آڈیوز کے اندر دیکھا بھی کہ کس طرح انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کیسے انسائٹ کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کو اس انسٹالیشنس کے اوپر بھیج رہے ہیں. سب کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. آگے کسی جگہ کے اوپر جو بچے تھے یا خواتین, یہ بناتے ہی بچوں اور خواتین کو ہیومن شیلڈز ہیں. میں تو سلام پیش کرتی ہوں پولیس والوں نے, آئی جی اسلام آباد نے اپنے سر پھڑوا لیے اہلکاروں کے, لیکن انہوں نے کوئی مس یوز آف فورس نہیں کی, کیونکہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جبکہ ایمبولینسز میں سے مریضوں کو نکال کے ماریا, ایمبولینسز جلائی گئیں, ہسپتال جلائے گئے, اسکول جلائے گئے, جانور منڈیاں, 200 سے زائد جانور بے زبان جو تھے وہ ہو گئے. میں بلڈنگ کی بات کر رہی ہوں. کیا کرتے نہیں, کیا کرتے آپ یہاں دیکھیں نا, یہ جو اسٹیٹ پروٹیکٹ نہیں کر نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اسٹیٹ نے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جو گمراہ تھے لوگوں کے. کور کمانڈر ہاؤس میں کیا کرتے, آرمی فورس یوز کرتی؟ نہیں آرمی نہیں, لیکن پولیس تو پولیس کیا کرتی, کیا کرتی آپ نہیں کر سکتے. نہیں, ایسے بات نہیں ہوتی. وہاں انہوں نے دھاوا بولا, ان کی فیملی اندر تھی, اس کو جلایا اور پہلے وڈرو. آپ کور کمانڈر ہاؤس میں ویسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ جائیں نا. نو, اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ وی ول ناٹ یوز اینی فورس, بیکاز شہری ہیں پاکستان کے, گمراہ ہوئے ہیں. بیکاز کہ اتنے اسٹرانگ کیسز بنیں گے عمران خان کے خلاف, جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو عمر نہیں, آپ تو دیکھیں, آپ تو سارے از اٹ ڈیلیبریٹ کی اسٹیٹ حرکت میں نہیں آئی؟ آپ تو ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے سارا ثبوت کہ کس نے کس جگہ کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشنز ہو گئی ہیں. وی ہیو مور ایویڈنس دین واٹ از بینگ ٹولڈ کہ کس نے کس کو کس وقت انسائٹ کیا, کہ انہوں نے یہ منصوبہ بندی عمران خان کی ڈائریکشن پہ کی. ایوری ایویڈنس از دیئر. اور یہ بات کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی کہ ایسی مثال بنانی چاہیے کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی, دیکھیں آپ نے پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنا ہے نا, پہلے تو کس بات کا پولیٹیکل پروٹیسٹ, کہ عمران خان 60 ارب کی چوری کا جواب نہیں دے گا. ہم نے نہیں دیا, ہر چیز کا جواب دیا جو الزام لگے. پھر اس کے بعد کورٹس میں گئے, کورٹ سے بیلز ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سوال کرو تو وہ جواب نہیں دے گا, اور باہر دھنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں, مار پیٹنا شروع ہو جاتا ہے, اٹیک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں سپورٹرز کو بھی سوچنی چاہیے. اگر عمران خان صاحب اتنے پائس, اتنے نیک, اتنے دامن صاف ہے تو جواب دے دیں. اچھا یہ چیز بتائیں, ایک تو یہ کہ جو آپ نے مثال بنانی ہے وہ مثال سپٹمبر سے پہلے تو نہیں بنے گی, پھر وہ بعد میں ہی بنے گی. ابھی تو پھر کوئی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کیسز بنا لیں, جو مرضی کر لیں, یو ول اپروچ دا ٹاپ کورٹ. آپ نے اپنا بائس جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یو نو دس بائس اگینسٹ یو. مریم صاحبہ کی ٹویٹ آئی کہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے. سو کلیئرلی یو ڈونٹ ہیو اینی ہوپ فرام دس سسٹم. نہیں, آئی تھنک ماریا یو ہیو ٹو گو ون اسٹیپ اہیڈ, which is it's not just Maryam Nawaz who's saying that. It is not. I'm just saying there's no hope. No, I'm not saying PMLN is only saying it. If you look at today's media, everybody has condemned Chief Justice Saab what he said after seeing Imran Khan. ٹھیک ہے, everybody across the board انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے. کیا نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. مریم نواز کو جیل سے اریسٹ کیا تھا, اپنے والد صاحب کو ملنے گئی تھی. تو جب والد صاحب کو کوئی, کسی کو بھی کوئی ملنے جاتا ہے ملاقاتی, اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. جو کل احاطے میں آپ دیکھیں نا, ان کے تو لوگ سپریم کورٹ میں چھپے رہے, آپ نے خود دیکھا نا, 14 گھنٹے چھپے رہے, اندر بیٹھے رہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں بھی تم کیا کر رہے ہو سپریم کورٹ میں 14 گھنٹے کے لیے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ تمام وہ پرسیپشنز ہیں. اور پھر wishing you good luck, then 10 people will sit with you, have fun, and then you sleep. No, so and then nothing on or Maria nothing on what was done and happened in 3 days. ریاست جو ہے نا اس کے 3 ستون ہیں.
جس کا ستون پارلیمنٹ ہے, جس کا ستون گورنمنٹ ہے, اس کا بڑا امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ جوڈیشری ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ خالی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی اور اس کو سپریم کورٹ اسکاٹ فری کر دے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. دس از what I was coming to. دو چیزیں بڑی اسٹرانگ ریمارکس جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے. پہلے ایک افسر کے اوپر الزام لگانے سے, اس کے بعد پھر جو یہ کہا گیا بلیک ڈے ہے, 75 ایئرس میں دشمن نہیں کر سکا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے will something be done or do you see something happening post September? No, it is not about being happening post September. It is happening what happened in last 3 days. جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, کیا کریں گے؟ اریسٹ کر رہے ہیں لوگ, قانون کے مطابق اریسٹ کر لیں. آئی ڈونٹ ہیو فگرز. رانا ثناءاللہ صاحب کل صبح پوری پریس ٹاک کریں گے, اس میں سارے فگرز دیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ کیا 3 دن ہوتا رہا اور کس طرح ہوتا رہا. انسٹیگیٹ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کیا, ران صاحب نے کہا عمر قید کے مرتکب ہو سکتے ہیں. پوائنٹ از کہ آپ ان کے خلاف اگر جاتے ہیں, کچھ کرنے جاتے ہیں, تو جب تک بقول آپ کے یہ سسٹم موجود ہے جس میں چیف جسٹس صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ڈو یو ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز؟ No, I think the Supreme Court is not only Chief Justice of Pakistan and what has been now. Ultimate authority. No, and then now what has been legislated by the Parliament also. اب Chief Justice صاحب نہ مانے تو نہ مانے, لیکن Chief Justice کے اپنے fellow judges نے یہ کہا کہ ایک ڈکٹیٹوریل پرسیپشن ہو رہا ہے. ایک نہیں, یہ تو پھر چیف جسٹس کو سوچنا ہے نا. نہیں ہو رہا نا, تو نہیں ہو رہا, تو چیف جسٹس ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اگر ان کے فیلو ججز یہ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر چکی ہے, تو جو سپریم کورٹ ہے وہ تمام ججز کے اوپر مشتمل ہے. اور پھر یہ بھی ون مور تھنگ دیٹ یو نو the judges in the Supreme Court also they have to say like 4-3 کا جو فیصلہ تھا اس میں 4 ججز نے تو یہ الیکشن کی پٹیشن ڈسٹبن میں پھینک دی تھی. کہ ججز اٹھ کر خود یہ کہیں, ججز اٹھیں اور چیف جسٹس دیکھیں, ہم تو پارلیمنٹ نے کافی کیٹیگوریکلی آئین کے اندر جو درج ہیں, جو لائنز ڈرون ہیں, جو پارلیمنٹ کا رول ہے, جو آئینی کردار ہے, جو جوڈیشری کا ہے, اس کے اوپر لیجسلیشن کے تھرو, اس کے اوپر پارلیمنٹ نے اپنی موقف کے تھرو, اپنے نیریٹو کے تھرو جو کرنا کر سکتے تھے وہ کیا, اور ابھی بھی جاری ہے. بیکاز پارلیمنٹ از دا سپریم اتھارٹی which آئین gives that to the parliament. سارا کچھ, سب لیجسلیشن تو ہوتی وہاں, سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے, سپریم کورٹ اس کی قانون سازی نہیں کر سکتی. تو جدھر بھی جہاں بھی اپنے اس کو ایکسیڈ کیا جائے گا which is not a constitutional اس کی ایک نہیں ہے رول, تو اس کا آپ آج کر بھی دیں گے. آج ثاقب نثار صاحب کہاں ہیں؟ میں یہی پوچھ رہی دیکھیں نا, آج ثاقب نثار نے جو کیا اس ملک کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو کیا, وہ خود اس کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو بیسیکلی چیف جسٹس کے جانے کا انتظار ہوگا. نہیں, آف کورس ون ہیز ٹو لیو. آئی ہیو ٹو گو فرام دس آفس. ٹھیک ہے, ایوری بڈی ہو جس کے پاس آئینی کرسی ہے, آئینی منصب ہے, آئینی دفتر ہے, اس نے ایک دن تو جانا ہے. نو بڈی از انڈسپینسیبل. تو وہی میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اس کا مطلب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کچھ اگر عمران خان صاحب کے خلاف لا اگر حرکت میں آتا ہے, اور ایکسپیکٹیشنز آپ کی یہی ہیں کہ چیف جسٹس جائیں گے, تو پھر کچھ ہوگا. دیکھیں, ایسا میں نہیں کہہ رہی, کیونکہ چیف جسٹس, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس اب اپنی مرضی سے بینچ بنا لیتے ہیں. اپنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, جن کی فیملیز بھی لائک مائنڈیڈ ہیں, خود بھی لائک مائنڈیڈ ہیں, ان کو بٹھا دیتے ہیں. فیصلہ آنے سے پہلے پورے ٹویٹر پہ فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ قیوم صدیقی صاحب کی جو آڈیو آئی ہے جس میں طارق رحیم صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مطلب یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انصاف تو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. مطلب اگر ہاں یہ ضرور ہوتا کہ کل اگر عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں بلا ہی لیا تھا آپ نے, تو کہتے ہیں عمران خان صاحب 60 ارب کا الزام ہے آپ پہ, آپ جواب دے دیں, یہ بار دنگے فساد کیوں کروا رہے ہیں. مطلب اس کے برعکس آپ کے یہاں آپ کو مل کے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. مطلب ایک ملزم پہ نیب جس صورت میں بھی موجود ہے, آئینی ادارہ ہے نا, آئین کے مطابق ادارہ ہے, انویسٹیگیشن کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اس وقت کہاں تھی یہ کہ یہ کتنی زیادتی ہو گئی جس وقت فریال تالپور صاحبہ کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہاسپٹل سے, عید والے دن لے کر گئے, جیل بھیج دیا. اس وقت کہاں تھی مریم نواز جب اریسٹ ہوئی؟ آپ کو میں یہ بتاؤں, مریم نواز کے جو نیب کی کسٹڈی تھی اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے. عمران خان صاحب, شہزاد اکبر صاحب ویڈیوز دیکھتے تھے فونوں کے اوپر. تو اس وقت کسی کی بیٹی کی اس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے تو ان دھاوا بول دیا. وہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھیں, نیب کی عدالت کے اندر بندے گھس گئے, سوری عدالت کہہ رہی ہوں, ہوٹل میں تھی, نہیں نیب کے آفس میں لاہور میں.
اس کے بعد جب نیب کی عدالت میں جاتی تھی ہم نے تو کبھی وہ باتیں نہیں کی، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں. بادری کے ساتھ مقابلہ کیا، رانا ثناء اللہ کے سیل میں کیڑیاں، لائرز گئے تو رانا صاحب نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں گرمی جون کے مہینے کے اندر، تو ان سے پوچھا کہ رانا صاحب خیریت ہے تسی جراباں پائی ہوئی نے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیڑیاں میرے سیل کے اندر. آپ کو پتہ ہے 2 دن رانا ثناء اللہ صاحب ان کو کہتے رہے مجھے شوگر کی دوائی دے دیں، ان کی آنکھ میں پرابلم تھی، شوگر کی دوائی نہیں دی. انہوں نے کہا میری شوگر لیول ڈاؤن ہو رہی ہے، مجھے کچھ سیب یا کوئی ایسی چیز دے دیں، نہیں دیا ان کو. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں خود جب نیب کورٹ گئی لاہور میں تو شہباز صاحب نے مجھے کہا کہ میرا میڈیکل ٹیسٹ میں نے کہا تھا کرائیں، مجھے رپورٹس نہیں دے رہے. میں نے میڈیا پہ آ کے باہر کہا، میں نے چیف جسٹس کو کہا، میں نے وہاں احتساب عدالت کے اس پہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہم میڈیکل رپورٹس ہیں وہ نہیں دے رہے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے، ان کی کمر میں تکلیف تھی، وہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہ بتائیے اب تو اس وقت ٹھیک کدھر تھے دل کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں معیار ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ اتنی کیا چیز ہے کہ عمران خان صاحب سے نہ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، نہ کسی کورٹ جا سکتے ہیں. کریں گے کیا کریں گے؟ یہ تو ہو رہا ہے. دیکھیں کریں گے یہ کہ عمران یکجہتی کے لیے، مطلب آپ منڈے کو نکل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کا ہے کہ جی ہم دھرنا دیں گے، کیا اچیو کر لیں گے اس سے؟ نہیں دیکھیں ہمارا پروٹیسٹ پولیٹیکل رائٹ ہے، ہم لوگ اپنا موقف دیں گے. سپریم چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو یہ ہو رہی ہے اس طرح کی پرسیپشن بن رہی ہے اور جو وہ کر رہے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے، تو ہمارے ووٹرز نہیں ہیں. ہم 11-13 جماعتیں ہیں پاکستان کی، میجورٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں یہ 13 جماعتیں. ان کو آپ نے ہیرو بنا کے ان کو، ہمارا ہر پروٹیسٹ پیسفل ہوتا ہے. ہم نے 4 سال ان کی زیادتیوں کے خلاف، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف، میڈیا کے زیادتیوں کے خلاف ہم نے، مجھے بتائیں کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو جائیں، اپنی حکومت اعلان کر دیں سپریم کورٹ پہ اٹیک کا، جس طرح انہوں نے کیا اٹیک لوگوں کی بلڈنگز پہ. اب مجھے بتائیں ریڈیو پاکستان صاحب کی کیا سیاست ہے؟ کیوں جلایا آپ نے ایدی ایمبولینس؟ کیوں جلائی آپ نے؟ اسکول جلا دیا پشاور میں. اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی محاذ پہ نکلے، ملک کو توڑنے کے محاذ پہ نکلے ہیں. اور وہ مطلب آپ دیکھیں نا کس قسم کی گفتگو، کس قسم کے اٹیکس، کس قسم کی جانور منڈی جلا دی ماریا، 200-250 جانور جل گیا بے زبان. چلیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کم از کم عمران خان صاحب تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از پروٹیکٹڈ، جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، جن کی تصویریں آ گئی ہیں، لیٹس ہوپ 25 مئی والا کام نہ ہو، یا پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا وہ نہ ہو. لیٹس ہوپ دیٹ دیز پیپل آر ٹیکن ٹو ٹاسک. Well, we will take them to task. This is a resolve by all the political parties, the cabinet, the government. Because یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں جہاں جس پہ یہ اٹیک کر رہے تھے، جس اسکول پہ اٹیک کیا ہے، وہاں کے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے؟ پروٹیکشن کی ہماری ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کو we are taking him to task, them to task, right? اور وہ جائیں عدالتوں سے بنڈل ریلیف لیں. تو پھر تو اٹ از ناٹ کہ گورنمنٹ، اٹ از ناٹ کہ گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہے، اٹ از دین ریاست کی ریٹ کمزور ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کمزوری میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ ایک جو اب چیز نیکسٹ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں فیصلوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جی جو 14 تاریخ کو کنٹیمپٹ آپ کے خلاف آنے والا ہے. کہاں ہو رہی ہے کنٹیمپٹ؟ کس کے خلاف کنٹیمپٹ کا؟ جو 14 کو، کیونکہ آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. نہیں ہم نے، پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نہیں، پیسے نہیں ہیں آپ کی گورنمنٹ کے خلاف، کیبنٹ کے خلاف. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ نہیں گورنمنٹ الیکشن نہیں کرا رہی، چیف جسٹس گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرانا، الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. الیکشن کمیشن کی ریویو چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ میرا خیال ہے منڈے کو. میں آپ کو چیمگوئیوں کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں یہ چیمگوئیوں تھی فیصلہ یہی چیمگوئیاں شاید کوئی آڈیو ان کے پاس ہو یا انہوں نے کسی سے گفتگو کی ہو. تو کنٹیمپٹ کی بات اب ہو رہی ہے، تو کنٹیمپٹ اگر لگا دیں کس بات پہ کنٹیمپٹ لگے گی؟ کنٹیمپٹ کیا خیر کیا کنٹیمپٹ اس ملک کے وزیر اعظموں پہ ہی لگتی رہے گی؟ تو وہ تو لگ رہی ہے. نہیں کیوں لگے گی؟ کیا کیا وزیر اعظم نے؟ لیکن اگر لگ جاتی ہے، ایک تو وزیر اعظم از فیڈرل گورنمنٹ، اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیز اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ قانون، کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں کیس ہے، پارلیمنٹ ہیز given a clear categoric message. تو لگائیں پھر نہیں، میرے خیال میں this is what you want. میرے خیال میں اگر اس دفعہ انہوں نے اتنا دم ہے تو پھر پارلیمنٹ ہے، آپ کھڑے ہیں آف کورس. آپ کنٹیمپٹ، اور ہم کسی عمران خان کے خلاف نہیں کھڑے، آپ گھر نہیں جائیں گے. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. مریم بی آپ گھر نہیں جائیں گے. کیوں جائیں گے گھر؟ ٹھیک، وائی؟ آپ کھڑے ہیں، چیف جسٹس کو آپ یہ پیغام دیں گے کہ ہم پارلیمنٹ ہمارے دے چکے ہیں، ہمارے وکلا بھی دے چکے ہیں، اور ہم گھر نہیں، پارلیمنٹ بھی دے چکی ہے،
اور کیٹیگورکلی پارلیمنٹ دے چکی ہے. گھر کیوں جائیں گے؟ نائل کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، آپ گھر نہیں جائیں گے. نہیں، جو گندی شلواریں سپریم کورٹ کے باہر لٹکائے وہ صادق اور امین کے، نائل اگر کرتے میں آ رہی ہوں گندی شلواریں جو سپریم کورٹ پہ لٹکائے وہ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لے لے تو وہ وزیر اعظم اور ہے، اور ہمارا وزیر اعظم گھر کیوں جائے گا؟ اب وزیر اعظم گھر نہیں جائے گا. اب وزیر اعظم گھر نہیں جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے ایک اور چیز اسی سے جو ریلیٹڈ آ رہی ہے، خواجہ صاحب نے بیان دیا کہ جی، خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفینس منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی تو لگ سکتی ہے لیکن ہم مارشل لاء کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے. ایمرجنسی کے لیے آپ کو آرٹیکل 238 جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی آپ کو اسینٹ چاہیے. پریزیڈنٹ تو ایز وی آل نو آج بھی بڑی لمبی ان کی میٹنگ جو ہے وہ اپنے، نہیں ماریا، اس میں دو باتیں، اچھا ہے آپ نے کویشچن کر لیا یہ کہ ایک تو مارشل لاء کی بات جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے پہلے عدالت کے اندر سے میسیجز آ رہے تھے تو وہ عمران خان صاحب کے آ رہے تھے کہ مارشل لاء لگتا ہے تو مارشل لاء لگ جائے. آج انہوں نے کورٹ میں بھی یہ بات کی کہ اگر لگنا ہے تو لگ جائے. تو ہم نہ مارشل لاز، ہم نے نہ مارشل لاز بھگتے ہوئے، ہم اس وقت کورٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، مطلب آپ کو، اور ہم نے اس وقت آپ کو میسیجز دیے جا رہے تھے. نہیں آپ نے عمران خان کی گفتگو نہیں سنی آج؟ عمران خان صاحب اور مارشل لاز جس وقت ہم جن کا بھگت رہے تھے مارشل لاز، اس وقت عمران خان صاحب مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کیا پتا مارشل لاء کیا لگتا ہے. دیکھیں ایمرجنسی کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی لیکن کیبنٹ کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایسا فیصلے کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے ایمرجنسی کے فیصلے کے اندر. اور ملک میں کیا ہے، ایوری تھنگ ہیز کم بیک. آپ بھی آج آپ بھی آئی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نارمل ہے. ہاں اگر کوئی جگہ کے اوپر کچھ 50-60 جتھے جو ہیں وہ ابھی بھی آگ لگانے میں لگے ہیں تو پھر وہ ہیں، لیکن ملک کے اندر الحمدللہ سندھ میں بھی کل ایگزامز ہوئے، لاہور میں بھی ہوئے. سرٹن جگہوں کے اوپر اگر یہ فسادی وہ آج ان کا 60 ارب کا جو چور ہے وہ گھر چلا جائے گا تو پھر وہ ختم کر دیں گے ان تمام چیزوں کو. تو اس کا مطلب کہ ایمرجنسی بھی نہیں لگ رہی اور مارشل لاء کے لیے تو چیزیں نہیں ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اس کیس میں 60 ارب کی آپ بات کر رہی ہیں، 60 ارب کے کیس میں 2 لوگ ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں اور ایک بزنس ٹائکون ہے جن کا نام بھی نہیں لیا جاتا. کون؟ ملک ریاض صاحب. اچھا، یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں. تو مجھے یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کون نام، میں نے کتنی بے تحاشا پریس کانفرنسز کی ہیں، اسٹریٹ اوے نام لیا ہے. تو ان کے خلاف ڈو انٹینٹ آن گوئنگ، دیکھیں قانونی طور پر سب سے پہلے تو میں یہ کیٹیگورکلی کہہ دوں، جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، بینیفیشری ہے، ابیٹمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کو سزا ملے گی. لیکن نیب کا کیس ہے، نیب کا ٹرائل ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں. نہ گورنمنٹ نے یہ کیس بنایا ہے، نہ گورنمنٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتی ہے. جو فورن میڈیا کے اوپر بھی اور بڑا عمران خان صاحب کے جو حامی ہے کہ جی ہم سے بڑا ظلم ہو گیا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی کہ 60 ارب تم قومی خزانے سے چوری کر کے چلے گئے ہو. یہ کون سی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے؟ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو وہاں ہوئی ہے جہاں اسکول چلا ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ماریا جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ابھی تو یہ جو قصور، دیکھیں ابھی تو ایلیگیشنز ہیں نا. لیکن ایلیگیشن آپ جب پریس کانفرنس کرتی ہیں تو آپ وہی بتاتی ہیں نا کہ میں بالکل بتاتی ہوں، اور میں سب جو دیکھیں تو ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے نیب کو. اگر اس کا قصوروار ہے بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو یہ القادر ٹرسٹ تو کھڑا ہی اس پہ ہے نا، یہ کہ پورا نہیں. اور القادر ٹرسٹ کے 2 حصے ہیں، یہ بھی ذرا آپ کو میں بتا دوں. پہلے تو میں یہ بات ختم کر رہی تھی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے نا وہ ان اینیمل رائٹس کی ہوئی ہے جہاں منڈی جلی ہے، جہاں اسکول جلا ہے. ہیومن رائٹس ان کے بھی تو ہیں نا، جہاں پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے ہیں ان کے بھی تو ہیومن رائٹس ہیں. ہسپتالوں کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. وہ مریض جو ایمبولینس، تو وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کسی کو نظر نہیں آ رہی. ہاں 60 ارب کی چوری پہ عمران خان کو گرفتار کر لیا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی. پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، القادر ٹرسٹ. القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کے وزراء نے سائن کر کے القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ کو، اس کے بعد وہ ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کے نام پہ رجسٹر ہوتا ہے. مجھے پہلے بتائیں کہ گورنمنٹ کا ٹرسٹ ہے، ان کی اہلیہ کا کیا کام ہے؟ عمران خان کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ پھر اس کے اندر 458 کنال اس ٹرسٹ کو ڈونیٹ ہوتی ہے، جس کے اندر سے 240 یا 45 کنال فرا گوگی صاحبہ کے نام پہ بنی گالا کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. کیوں؟ اگر میں ایک فلم فائنانس فنڈ بنا رہی ہوں، ابھی وی آر لانچنگ اٹ، سو فلم فائنانس فنڈ کی میں بن جاؤں سگنیٹری اور ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کو بنا لوں ٹرسٹی، اور اس کے بعد اس کے اندر جتنی ڈونیشنز آئیں گی اس کی میں بن جاؤں سول اونرشپ میں. ہاؤ کم آئی کین ڈو دیٹ؟
it is violation of your oath, because I cannot be in my personal capacity a government trustee, right? I can't do that. تو یہ جواب دینے ہیں عمران خان صاحب لیکن یہ نہیں لگتا آپ کو مطلب اس وقت اگر نیب جس طرح چلیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, مطلب آن پیپرز انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر وہ موو نہیں کرتا اگینسٹ ملک ریاض صاحب, بزنس ٹائکون کے خلاف جو ہے وہ موو نہیں کرتا اور سلیکٹیولی ایک خان صاحب کا صرف ہوتا ہے, تو doesn't that seem like it's tainted, you know, no, ابھی تو انویسٹیگیشن hasn't started. نیب کا ادارہ جس کے پاس 90 سے 15 دن کا ریمانڈ رہ گیا ہے, اس کو میں آ رہی ہوں نا, نہیں what I'm saying is آپ نیب کے ادارے کی بات کر رہی ہیں, تو نیب کا ادارہ تو جو 90 دن کا ریمانڈ 15 دن پہ آ گیا وہ 48 گھنٹوں پہ پہنچ گیا, اور پھر سپریم کورٹ بلا کر ہائی کورٹ کو ریفر کرتی ہے, جو احتساب کورٹ نے ضمانت دینی ہے وہ بنڈل ریلیف دے رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو نیب کا تو اس وقت ادارہ جو 15 دن کا ریمانڈ بھی ہے اس میں وہ انویسٹیگیشن عمران خان صاحب کی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کا کیس آئے گا کرے گا, میرا کیس آئے گا کرے گا, کیونکہ طاقتور جو ہے وہ تو بار بلوے کرتا ہے, دہشت گردی کرتا ہے, مسلح جتھے بھیج دیتا ہے, اس سے سوال ہوگا. تو یہ تو نیب کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے کیسے عمران خان صاحب کو اس قانون کے اندر لے کر آنا ہے. خان صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اریسٹ کیا تو دوبارہ جیسے ابھی ہم نے بات بھی کی پھر سے یہ ہوگا. ہاں جی, تو مجھے وہ تو بالکل, اور وہ کس جگہ پہ کہہ رہا ہے عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے عدالت میں بیٹھ کر, جہاں ان کو معافی مانگنی چاہیے اس انسائٹنگ وائلنس کے اوپر, وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا نا, مجھے گرفتار کیا تو میں دوبارہ یہی کروں گا. اور پھر کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا ان فساد سے, اور میرے جو ہوا 3 دن میرے پاس تو فون ہی نہیں تھا, فون پہ مسرت چیمہ سے گفتگو کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں مجھے تو سر پہ 2 ڈنڈے لگے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 دن ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا, گرفتار کیا, مجھ سے 60 ارب کی بات کی تو تب بھی اسٹیٹ جو تو ہے تب بھی میں یہی کروں گی. بٹ اسٹیٹ اسی طرح جو ہے وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے نہیں, دیکھیں ابھی تو اسٹیٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ, ایک تو 245 کے تحت آرمی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایم پی او لگا ہوا ہے, تیسرا یہ سب ڈیٹرنس ہوتا ہے. نہیں, وی نیور اریسٹڈ ہم بیفور آلسو, بٹ عمران خان, دیکھیں عمران خان صاحب نے قانون کی وائلیشن کی ہے, انسائٹ کیا ہے وائلنس, عمران خان صاحب نے انسٹیگیٹ کیا ہے وائلنس, عمران خان صاحب نے can he be arrested under MPO? well, law will take its course. No, but I'm just asking you, MPO کے under arrest ہو نہیں, میں اگر کیا ہے خلاف ورزی, تو اگر آپ ایم پی او کی خلاف ورزی کریں کیا ہوگا؟ Will you be arrested? Of course I will be. Then what is wrong? What is wrong in arresting Imran Khan in MPO? وہ جو تاریخ دی گئی ہے 17 تاریخ تک نہیں اریسٹ کرنا, کچھ بھی پرانے نئے وٹ ایور جو بھی, اس کے بعد اریسٹ ہو سکتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے رانا ثنا وزیر داخلہ نے, لیکن عمران خان صاحب نے وائلیشن کی ہے, انسائٹ کی ہے, سارے ایویڈنس موجود ہیں, خود کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں. So logical deduction says کہ he can be arrested. Of course if it's violated law, everybody can be arrested. اچھا یہ بتائیے مریم, پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسپیشلی آرمڈ فورسز کے اگینسٹ جو ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بہت اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں پاک فوج کی کمان میں, یہ اس کی تصدیق یا تردید کرنا چاہیں گے؟ I don't know because I'm not involved in these things. یہ تو armed forces کا اپنا معاملہ ہے, لیکن I haven't heard of anything. I'm not privy to any such development and I don't think it's true because I have not seen any official announcement around it. ٹھیک, اور اب یہ آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی جس طرح سوشل میڈیا کربز لگے ہوئے ہیں, اب آپ ابھی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں سب کچھ نارمل ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, تو وین کین دا سوشل میڈیا کربز بھی لفٹ؟ آج کافی کیبنٹ کے اندر دیکھیں, ہم کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کوئسو ایکشنز میں بلیو کرے. وی آر کوائٹ لبرل ان دیز تھنگس. ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کا ذمہ دار عمران خان ہے. جس طرح کا کیوس اور جس طرح کا ایکٹیویٹی ملک کے اندر 3 دن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ اگریسو اور ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑے ہیں, اس میں ہم کوئی خوش نہیں ہیں, کیونکہ اس سے بچوں کا نقصان ہوا, اس سے جتنے لوگ ای بزنس میں, جتنا یہ ہمارے ٹیلی کامز ہیں, آج کیبنٹ میں یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ 60 ارب کا چور جو ہے وہ گھر پہنچ گئے, تو پھر اب انٹرنیٹ بھی کھل جائے گا. انٹرنیٹ کھل جائے گا؟ جی جی جی. اور فوج بھی واپس چلی جائے گی, 245 کا جو نفاذ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو کیبنٹ جب سمجھے گی بہتر, جب اس قسم کے جو واقعات ہوئے وہ جس طرح سیٹل ہو رہے ہیں,
تو کوئی جتنی جلدی ہو سکے گا, بیکاز ایز آئی سیڈ دیز ایکسٹریم اسٹیپس دیٹ ہیو بین ٹیکن, یہ کسی کی خوشی اور ناخوشی کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ایسے اسٹیپس لینے پڑے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج اب آئی گئی ہے تو الیکشن ہی کرا دیں. ویسے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دا پرسن دیٹ یو ہیو نیمڈ, بیکاز انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کو نہ خواتین کی عزت نہ, بیکاز مے بی ایسے ہی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس کے لیے پنجاب پورے میں اور کے پی کے میں دا فورس جو ہے فوج پاکستان, ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, اور اس ٹریننگ کے بعد ان کی ایک پراپر ایک ڈرل سے وہ گزرتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ وی پریس اے بٹن اینڈ دے گو ان ٹو ڈفرینٹ پولنگ اسٹیشنس. الیکشن کمیشن ان کی پراپر ٹریننگ کرتا ہے, اس کے بعد ان کی وہاں ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ڈپلائمنٹ کے بعد, اور یہ دی آرمڈ فورسز کو اسپیئر کرنا پڑتا ہے, پھر وہ واپس اس ڈیوٹی سے آتے ہیں, پھر دیر از اے لیگ پیریڈ. It's an entire process. It's not just by pressing a button. چلے مریم, I'll have to end this segment of the program, لیکن جاتے جاتے the takeaway, the biggest takeaway is آپ کھڑے ہیں, کنٹیمپٹ لگتا ہے, لگے آپ گھر نہیں جا رہے. دیکھیں, میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کھڑے ہیں اور کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتا, اور انشاءاللہ ہم گھر نہیں جا رہے. گھر نہیں جا رہے. On that note we'll end this segment. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جب سے کل سے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے, بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی جو پی ڈی ایم میں کولیشن پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں اس فیصلے پر. مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا. بات کریں گے سینئر لائر شاہ خاور صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ کیا واقعی یہ تنقید جائز ہے. شاہ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. شاہ صاحب, کل سے جب سے فیصلہ آیا بڑی تنقید ہو رہی ہے, بلکہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو اپنی ساس کی طرح پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے. کل کے فیصلے میں آپ کچھ اس میں پرابلمز دیکھتے ہیں, کیا یہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, اس سے یہ کل سے جو میرے خیال میں دوپہر سے جو ایک ایپیسوڈ شروع ہوا سپریم کورٹ میں شروع ہوا, عمران خان صاحب کو جو کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہوا تھا, ان کو طلب کیا گیا اور پھر ان کو ایک بڑا ترجیحی سلوک دیا گیا. پھر ان کو جو ہے وہ ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی, اور ان کی جو گرفتاری تھی اس کو جو ہے انلیگل قرار دیا, اور پھر وہ ان کو کہا گیا کہ آپ مہمان رہیں گے سرکاری. اور پھر اگلے دن آج سارا دن ایک کیفیت رہی, اور آج جو ہے وہ جیسے رحمتیں نازل ہو رہی تھی مختلف بینچز سے وہ اس کا سلسلہ جاری رہا سارا دن. اور اس میں ایک کورٹ سے انہوں نے جو بینچ نمبر 3 تھا ان کا ڈویژن بینچ, جس میں القادر کیس کی پری اریسٹ بیل تھی, ہم توقع تو یہ کر رہے تھے کیونکہ پری اریسٹ بیل جو ہے اس کا اختیار تو اب مل گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بھی ابھی نئی امینڈمنٹ کے تحت. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو حفاظتی ضمانت دیتے ہیں اور جا کے آپ ادھر رجوع کریں, جس طرح آج بہت سارے کیسز میں انہوں نے لاہور کے لیے رجوع کروانے کے لیے حفاظتی ضمانت دی. تو اس میں 2 ہفتے دے دیے, جو نارملی ہم دیکھتے ہیں 5-6 دن سے زیادہ پری اریسٹ بیل میں نوٹس نہیں کرتے. لیکن چلے, عدالت کا ایک اختیار ہے. اور اس کے بعد پھر ایک لوٹ سیل لگ گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ضمانتوں کی, کون کون سے کیس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی. وہ پھر کبھی ایک بینچ تشکیل دیا جاتا رہا, کبھی سنگل جج, کبھی ڈویژن بینچ. اور وہ جج حضرات جو جمعے کو دن نارملی 11-11:30 بجے اپنا کام ختم کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں, تو وہ آج ساری رات تک جو ہے وہ بیٹھے رہے, اپنے ججمنٹس انہوں نے لکھی, ان کو اٹیسٹڈ کاپیز جو ہے پھر پرووائڈ کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے ایک اچھی روایت یہ ہے کہ شاید یہ جو اس طرح کا جو ایک کوئک ریلیف ہے, یہ شاید عام آدمی کو بھی ایک
एक मोहम्मद खान को भी मिल जाएगा, एक अब्दुल्ला जान को भी मिल जाएगा कि शायद वो भी नहीं, शाह खावर को तो शायद मिल सकता है, मारिया जुल्फिकार को कभी नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी दैट शायद आपको मिल जाए। लेकिन दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। शाह साहब, आपने एक उम्र गुजार दी, लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक है, आप मुख्तलिफ जो है वो कोर्ट्स में पेश होते हैं, मुख्तलिफ जगह जो है वो आप जाके जो अपना केसेस लड़ते हैं। क्या मुल्जिम को कभी ये कहा जाता है इट इज़ गुड टू सी यू, बिकॉज इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है सुबह से, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब तो पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, बहुत नाला है इस कमेंट से। आप क्या कहेंगे इस कमेंट पे? अच्छा, मैं असल में मेरा ख्याल है ये कोई इतनी ज्यादा कंसिडरेबल बात नहीं है। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जरा नफीस और शाइस्ता किस्म के इंसान है। वो आम गुफ्तगू भी लोगों के साथ और अक्सर कोर्ट्स में भी, जिस दिन हमने जब मेरी पिटीशन थी उसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आई हुई थी, सबको उन्होंने यही कहा, तमाम को, कि उनको मुस्कुराहट से वेलकम किया। मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना कंसिडरेबल बात नहीं है, ये उनके मिजाज का हिस्सा है। लेकिन ये पीडीएम को समझाए ना, वो तो धरना देने जा रही है ऐसी एक कमेंट पे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस कमेंट को जब पीडीएम देखती है ना, हमें तो पता है चूंकि हम तो रोज पेश होते हैं कि उनका एक मिजाज है, वो शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं। तो वो अगर अपने अंदाज से जब देखेंगे कि उनको जब वो उसी अदालत ने जो है वो उन्होंने उनको बुलाया और उनको छोड़ भी दिया और उनकी रिहाई भी अमल में आ गई, और उससे पहले उनको जब उन्होंने कहा कि आपको देख के खुशी हुई, आपको खुश आमदेद कहा या उनको खान साहब कह के बुलाया, तो उसका जो रिजल्ट है, जो जजमेंट है, हाँ, मेरी उसके ऊपर बिल्कुल रिजर्वेशन है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केसेस करता हूँ, उस पर मेरा बिल्कुल हक है। मैं उस पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ कि जब एक मैटर, एक कॉग्निजेंस, एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने ले ली और वो उन्होंने एक रिमांड भी दिया हुआ, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, नज़ीर नहीं मिलती। हाँ, हाई कोर्ट जरूर इंटरफेयर करते हैं। अगर किसी को जिस्मानी रिमांड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दिया या सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया, उसकी एक क्रिमिनल रिविजन हाई कोर्ट में आ सकती है। हाई कोर्ट उसमें बिल्कुल अपना जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स पे भी नहीं है, तो हाई कोर्ट्स पे भी नहीं है तो फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे भी। अच्छा शाह साहब, दो बड़े अहम सवाल हैं और वक्त बहुत कम है, मुझे क्विकली जरा इसका जवाब दे दीजिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो कुछ लाहौर में हुआ उसमें इमरान खान साहब को उम्र कैद भी हो सकती है अगर ये केसेस परस्यू किए जाएं, जो वैंडलिज्म के केसेस हैं, जो फौजी तनसीबात पे जिस तरह जो है अटैक्स हुए, तो वो आप क्या देखते हैं कि क्या इसमें कोई बनता है जवाब की उम्र कैद की जो बात कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान, ये जो अपने हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो गुफ्तगू ज्यादा फरमाते हैं, वो एक्ट कम करते हैं, मेरा ख्याल है। या तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक्चुअल लोग जिन्होंने वहाँ पे कोर कमांडर हाउस पे या कितने भी पाकिस्तान में जहाँ पे सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर अटैक्स किए हैं, उसके अगर जो मुल्जिमान हैं जो पकड़े गए हैं, उनका भी अगर सही तफ्तीश करके ठीक चालान बना के अगर उनको कैफर किरदार तक पहुंचा दें तो ये भी बड़ी बात होगी। तो इमरान खान साहब को तो फिर वो अबेटमेंट में या अयानत जुर्म में वो करेंगे, जो जरा एक सेकंड डिग्री होती है किसी की। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गुफ्तगू कम करें और जो लोग वाकई मुलव्वस हैं, जो पकड़े गए हैं या जो वॉक द टॉक निशानदेही होगी, या उनको कम अज कम प्रोसिक्यूट। अच्छा शाह साहब, फाइनल क्वेश्चन, अभी मरियम औरंगजेब साहिबा का इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने बात ये की कि जी जो कुछ हो जाए, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन करवाने हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं और नहीं करवाएंगे तो ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, कंटेम्प्ट लग सकता है। वो कहती हैं कंटेम्प्ट में चाहे कंटेम्प्ट लग जाए हम नहीं जाएंगे। ये क्या हो रहा है? देखिए, वो तो बिल्कुल पीडीएम की और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो ये बात बिल्कुल कह चुकी हैं कि हमने किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, ये क्या मतलब, ये क्या इसका जवाब कोई निकलता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि ये तमाम मसाइल जो हैं इनको एक अगर कलेक्टिव जुडिशियल विस्डम के तहत अगर तय किया जाता, ये सारी चीजें, आपको याद होगा कि मैं भी एक पिटिशनर की तरफ से वकील था, हमने कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाने के हवाले से एक पिटिशन फाइल की थी, जिसके नतीजे में मुज़ाकरात भी हुए लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। हमारा भी मौक़िफ़ ये था कि कोई ऐसा एक सिलसिला हो जाए कि ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो पंजाब के या केपी के वो अगर अलग हो गए और उसके 5-6 महीने के बाद अगर कौमी असम्बली के हुए तो ये पूरा एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। सर क्या पार्लियामेंट खड़ी हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, कंटेम्प्ट लगाते हैं वो, क्या पार्लियामेंट खड़ी हो सकती है? नहीं जी, हम नहीं मानते।
देखिए अगर नहीं मानेंगे तो फिर इदारों का आपस में टकराव होगा और इदारों का आपस में टकराव होगा अगर नहीं मानेंगे। शाह साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। हमें प्रोग्राम आज का क्लोज करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।